السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کوشش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آج بھی کر رہا ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ مجھے خوشی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی اور 8 فروری کو الیکشن ہو گئے، اور عوام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان کی ان خواہش کو 9 تاریخ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایک پری پیئرڈ نتائج عوام پر ٹھوس کرنے کی کوشش کی۔ عوام نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور امید تھی کہ یہ سسٹم انہیریٹڈ پالیٹکس اور ان کے ایفیلیٹڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ پھر قابض ہو گئے، اور وہ لوگ جو کہ عوام اور ملک کو تحفظ دینے کے لیے تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ عوام اور ملک کو تحفظ دیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ کیا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کہ کیونکہ یہ دو خاندان ماضی میں ملک اور عوام کے لیے اچھے نہیں رہے، اور ملک کا بہت زیادہ سرمایہ لوٹ کر باہر لے گئے، اور ان کے ایفیلیٹڈ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے سرمایہ باہر موجود ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرے، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ملک اور عوام کو نقصان ہو، لیکن ایسا کام ضرور کرے جس سے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ کام کرنا پڑے گا، لیکن اب میں نے دیکھا 8 فروری کو عوام جس طرح نکل کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان سے کوئی مایوسی عوام سے نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملک اور عوام کو ان کی ضرورت ہوگی، یہ سب سے اول لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ آئندہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ پاکستان کے الیکشن سسٹم بالکل غلط ہے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کرتے ہیں، کہ فیڈرل اور اسٹیٹ کے درمیان کبھی کوئی کوآپریشن نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر گورنر نظام بالکل غلط ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک اسٹیٹ میں 2 کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو نامینیٹڈ ہوتا ہے اور الیکٹڈ ہوتا ہے۔ نامینیٹڈ جو فیڈرل کی طرف سے ہوتا ہے، وہ الیکٹڈ کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ابھی ریسنٹلی مثال ہے KPK اور پنجاب کی۔ پی ڈی ایم نے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے پنجاب اور KPK میں PTI کی حکومت ختم کر دی، اور اس کے بعد الیکشن کمشنر نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمشنر بھی پارٹی ہے، وہ ایک تنظیم کو، ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے اور دوسری کو اپوز کر رہی ہے، جو کہ الیکشن کے قانون کے خلاف ہے۔ مجھے دفعات تو نہیں معلوم کہ کون سا دفعہ کس کے اوپر لگتا ہے، لیکن اس کا دفعہ ایک ہی ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ملک کے اندر گورنر راج یا گورنر اور پرائم منسٹر یا منسٹر، اسٹیٹ منسٹر، جو بھی بہتر لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مجھے اتنا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ گورنر کا نظام، گورنر سسٹم، گورنمنٹ جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا منسٹر کو ڈیزالو کر دیتی ہے اور پوری اسٹیٹ کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اس ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ دو ہوئے، ان میں الیکشن نہیں ہوا اور دونوں صوبوں کی حالت خراب کر دی گئی۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اور عوام سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے خلاف
آواز اٹھائیں کہ اسٹیٹ کے اندر گورنرز کا ہونا غیر ضروری ہے، بلکہ اسٹیٹ جو کہ الیکٹڈ منسٹرز ہے اس کے تھرو اسٹیٹ کا کام کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ فیڈرل کو بہت اختیارات ہیں اور اسٹیٹ یعنی صوبے ان کے سامنے محکوم ہیں، جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، اور صوبے کے گورنر یا صوبے کے وزیر اعظم یا عوام کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ سینٹرل کے اختیارات کو محدود کیا جائے اور صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ اپنے عوام اور اپنے لوکیشن کے لحاظ سے بہتر کام کرے گا اور اپنی پالیسیز بنائے گا۔ مرکز کو صرف 4 چیزوں کی صوبے کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے: ایک ڈیفینس، کرنسی، فارن پالیسی اینڈ فائنینس۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اس کو صوبے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر صوبے کا، جیسے کہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں ہمارے 50 اسٹیٹیں ہیں امریکہ میں، اور ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک فلیگ ہے۔ ہر صوبے کا اپنا ایک فلیگ ہو، جب وہ ہینگ کریں تو کنٹری کے فلیگ یعنی پاکستان کے فلیگ کے ساتھ اسٹیٹ کا فلیگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی پہچان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کرنسی کے معاملے میں کچھ کرنسی سینٹر پرنٹ کرے اور کچھ کرنسی جو ہے وہ اسٹیٹ یعنی جو ہمارا صوبے ہیں وہ پرنٹ کریں، تو اس سے نظام میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا اور صوبے کو زیادہ خود مختاری ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں KPK میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے پروجیکٹ بنے ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ، KP کے لوگ بہت کم تھے، جس میں پنجاب، کراچی، سندھ اور دوسری طرف سے لائے گئے، اور ہمارے لوکل لوگوں کو جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ ان امپلائڈ ہیں، اور میرا خیال میں ابھی تک بھی ہیں اور بری حالت میں ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بھی ختم کیا جائے۔ اگر جاب اویلیبل ہو، جس صوبے میں اویلیبل ہو، پہلے اس صوبے کے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا فائدہ ہے، ریزیڈنس کا پرابلم نہیں ہے، اور بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر صوبے کا جاب اس صوبے کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس صوبے میں اس جاب کے لیے کوئی آدمی اویلیبل نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جہاں سے بھی دوسرے صوبے سے لائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو جاب جس صوبے میں اویلیبل ہو پہلے وہاں سے لوگوں کو ہائر کیا جائے۔ اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن میں آج کل میں دیکھتا ہوں، جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو جب بھی دیکھتا ہوں ہر صوبے میں مرکز میں جھگڑے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ، یہ سیاستدان مل جل کے اپنے مسائل کو حل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کی بھی بہتری ہے اور ملک کی بھی بہتری ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں اور ذاتی اناد رکھیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن میں ان ڈپارٹمنٹ سے جو کہ ڈائریکٹ انوالو ہوئے ہیں اور سیاستدانوں کو کچھ اور عدالتوں کو اور ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے۔ آج تو آپ جو کریں گے کر سکتے ہیں، لیکن شاید کل نہ کر سکیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے جو ہونے والا ہے اس کو اگر آج ہی پروٹیکٹ کر لیا جائے تو سب سے بہتر ہے اور ملک کی ترقی میں بھی۔ اس لیے میں میرے بھائیوں بہنوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کون کون سے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے جو بھی قانونی حدود کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں۔ اچھا، میں اب ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑے اور بھی کام کرنے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔